بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تزک و احتشام کے لائق اہل اسلام، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، حاضر ہوئے قرآن و سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب و احترام فرض و واجب ہے، اور بالخصوص حضرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت اور تعظیم و تکریم کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازم، ضروری، فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جو شخص حضور کے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو شقی انسان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کی توہین کرے وہ بھی ناری اور دوزخی ہے۔ ابھی گزشتہ روز اسلام آباد میں روافض کے ایک پروگرام میں اہل تشیع کے ایک ذاکر اور ازلی بدبخت انسان نے حضرات انبیاء کرام اور رسل اعظام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد جو ہستی سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم اس موقع پر ایک تو حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی گستاخ ہیں عام ازیں کہ وہ حضرات اہل بیت اطہار کی گستاخی کریں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کریں، ایسے جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، دھڑیں، ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور باقاعدہ طور پر ایسے تمام لوگوں کو بین کیا جائے، پابند کیا جائے، اور ان کی تمام تر سرگرمیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک لگا دی جائے۔ اور دوسرا ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص میں روافض اور اہل تشیع کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں کے حبدار ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے اور جن سے اپنی نسبت اور تعلق تم ظاہر کرتے ہو،
ان کی تعلیمات وہ بھی الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کے نظریات کی حقانیت کو بیان کر رہی ہیں۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین سید الشہداء، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد الباقر، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم، حضرت سیدنا امام علی الرضا، حضرت سیدنا امام تقی، حضرت سیدنا امام نقی، حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تمام اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ، پنج تن پاک، ائمہ اہل بیت اطہار، ان سب کے ارشادات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ادب، احترام، تعظیم، تکریم، محبت اور عقیدت کا درس دے رہے ہیں۔ ان کے ارشادات حضور کے صحابہ کے ادب و احترام اور محبت و عقیدت کو لازم قرار دے رہے ہیں۔ سو یہ ذہن میں رکھو کہ تم میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر انگشت اعتراض اٹھا کر اور زبان تان دراز کر کے صرف ابو بکر و عمر، عثمان اور دیگر صحابہ ان کی عزت پر حملہ نہیں کر رہے، یہ کر کے تم اہل بیت اطہار کی عزتوں کو بھی پامال کر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ، اہل بیت، خاندان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عزتوں کو بھی تم تار تار کرنے کا ایک ناجائز اور حرام دھندا کر رہے ہو، اور یہ تمہارا عمل اور یہ رویہ صحابہ کی بے ادبی والا، توہین والا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہانت والا، یہ تمہارا انداز اور یہ تمہارے پروگرامز، ان کے ذریعے تم اہل بیت اطہار سے بھی بغاوت کر چکے ہو۔ باغی ہو تم مولا علی کے، باغی ہو تم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے ارشادات کے، باغی ہو تم امام حسن و حسین اور تمام افراد اہل بیت اطہار کے ارشادات کے، باغی ہو تم ائمہ اہل بیت اطہار کے، اس لیے کہ ان کے ساری زندگی میں ہمیں یہ عقیدہ اور یہ مشن نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عزت کو بیان کیا، تعظیم کو ہائی لائٹ کیا، ان کی تکریم کو واضح کر کر کے بیان کیا، اور ان کی محبت کو اپنانے اور لازم کر لینے کو باقاعدہ طور پر انہوں نے بار بار اپنے ماننے والوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہ اس وقت میرے سامنے اہل تشیع تمہاری ایک معتبر ترین کتاب موجود ہے، الشافی فی الامامہ، یہ امامت کے عنوان پر اہل تشیع تمہاری معتبر ترین کتاب ہے۔ میں شیعہ تم سے کہہ رہا ہوں، میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مائی بدعت، حامی سنت، باعث خیر و برکت، آقا نعمت، عاشق تاجدار ختم نبوت، کنز الکرامت، جبل استقامت، بطل حریت، صاحب رشد و ہدایت، مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت،
سید المجددین الحافظ القاری العالم المفتی القاضی الذکی الفاضل الاحمدی المحقق المدقق المفسر الاصولی المتکلم الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، میں آلاز کا غلام، آپ کا ریزہ خار اور اعلی حضرت کی دہلیز کا ایک ادنا ترین خادم تمہیں یہ متنبع کر رہا ہوں، اور یہ تمہاری کتاب دکھا کر تمہارے جھوٹ، دجل، فریب، گستاخی، توہین اور تمہارے کفر کا پردہ چاک کر رہا ہوں، اور تمہاری کتابوں کے ذریعے اہل بیت اطہار مولا علی امام حسن و حسین کے ارشادات کے ذریعے میں تمہارے کفر کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور بے نقاب کر رہا ہوں، اور میں یہاں سے لے کر ایران، قم تک، تہران تک شیعہ کے دنیا بھر کے ذاکرین کو، ان کے پنڈتوں کو یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہیں صبح قیامت تک نہیں چھوڑیں گے، تمہاری ان گستاخیوں کی وجہ سے تمہارے کفر کے پردے چاک کرتے رہیں گے، ہم تمہیں قبر کی نیوں کے پار تک بھی نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا تعاقب کرتے رہیں گے، اور علمی طور پر ہم تمہیں باقاعدہ رگڑیں گے، اور علمی طور پر تمہاری کتابوں کے ذریعے، اہل بیت کے ارشادات کے ذریعے ہم تمہارا علمی آپریشن اور ایک علمی سرجری کرتے رہیں گے جب تک تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ہم پرامن ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہے، ہمارے سامنے حضور کے صحابہ کی توہین ہو، اہانت ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو، اور ہم چپ سادھ لیں تو ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ابو بکر کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کے حیا اور سخاوت پر، صحابہ کی عظمت پر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ متکلمہ سیدہ عائشہ کی طہارت اور شرافت پر، اہل بیت اطہار کی نصرت و کرامت پر پہرا دیتے رہیں گے، اور ان نفوس قدسیہ کے مقام والا کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ سنو، میرے مخاطب اس وقت اہل تشیع ہیں، میں روافض سے خطاب کر رہا ہوں، بدبختو سنو، یہ تمہاری کتاب الشافی فی الامامہ، الشافی فی الامامہ، یہ شریف مرتضی علی بن حسین موسوی کی کتاب، یہ ہمارے پاس اپنا جو وہ تہران اور ایران کا نسخہ، یہ تہران کا چھاپا، یہ شیعہ تمہارے مرکز کی چھپی ہوئی کتاب، یہ کتاب تمہاری، لکھنے والا تمہارا امام، اور جہاں سے چھپی وہ سینٹر تمہارا ایران، تمہارا گڑھ مرکز وہاں کی، اور فرمان ہے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، تاجدار ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد سنو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کے بارے میں؟ یہ اس وقت میرے سامنے اس کتاب کا پیج نمبر 93 ہے، اور اس پر مولا مرتضی کا ارشاد موجود ہے، اس کی جلد 2، اس میں روایت اس طرح ہے، اور یہ روایت بیان کرنے والا کون ہے؟ روایت بیان کرنے والے امام جعفر بن محمد ہیں، امام جعفر صادق، جن سے تم اپنے پورے مذہب کو منسوب کرتے ہو، پورے شیعہ دھرم کو جن کے نام لگاتے ہو، وہ امام جعفر صادق راوی ہیں، عن نبی ہے اپنے بابا محمد الباقر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں ان رجلا من قریش کا ایک بندہ جاء الی امیر المؤمنین
حضرت سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال، اور آ کے کہتا ہے، سمیتک تقول فی الخطبۃ آنفا، علی ابھی ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے تو میں نے آپ کے خطبے میں سنا، کیا سنا؟ وہ کہتا ہے میں نے سنا آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، مولا ہماری اس طریقے پر اصلاح کر جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی تھی، اس طرح ہماری اصلاح کر۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ دعا ولایت کی دنیا کا تاجدار کر رہا ہے، یہ سیدہ زہرا پاک کے سر کے تاج کر رہے ہیں، یہ دعا حضرت حسن و حسین کے بابا کر رہے ہیں، مولا اس طرح اصلاح فرما دے ہماری جس طرح خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی تھی۔ تو بندہ کہتا ہے علی آپ یہ دعا مانگ رہے تھے خطبے میں، فمن ہم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ کن کا آپ نام لے رہے تھے کہ جیسے ان کی اصلاح مولا تو نے فرمائی تھی ویسے ہماری اصلاح کر، یہ کون ہے خلفاء راشدین؟ اور ساتھ یہ خلفاء راشدین کا عنوان اور ٹائٹل یہ بھی ابو بکر عمر عثمان کو خود مولا علی ولایت کی دنیا کے بادشاہ نے خود دیا ہے، مولا علی نے بولا ہے یہ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں خلفاء راشدین کا یہ ٹائٹل استعمال کیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا، قال، میرے علی بولے، فرماتے ہیں سن، تو نے کہا یہ خلفاء راشدین جن کا میں کہہ رہا تھا کہ مولا ہماری اصلاح ویسے کر دے جیسے خلفاء راشدین کی تھی، بتلاؤں وہ کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حبیبا یا ابو بکر و عمر کا سن، وہ کوئی اور نہیں، وہ دو میرے محبوب ہستیاں ابو بکر و عمر ہیں۔ مولا علی ابو بکر و عمر کو اپنا محبوب کہہ رہے ہیں، سنا۔ علی المرتضی جن کے بارے میں کہتے ہیں نا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، ہم مانتے ہیں، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہم مانتے ہیں، علی اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہم مانتے ہیں، پر یہ بھی تو مانو جو مولا علی خود فرما رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میری محبت کا دعویٰ کرنے والا دج نہ کرنا، جھوٹ سے کام نہ لینا، فراڈ کا دھندا نہ کرنا، سنا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، فرمایا میرے محبوبوں کا نام ابو بکر ہے اور عمر ہے، اور آگے فرمایا امام الہدا، یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت کے امام ہیں، اور فرمایا وہ شیخ الاسلام، یہ دونوں اسلام کے شیخ ہیں، ابو بکر بھی شیخ الاسلام اور عمر بھی شیخ الاسلام، ہمارے شیخ الاسلام ابو بکر عمر ہیں اور مولا علی کے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں ہمارے یہ شیخ الاسلام ہیں، اور آگے مولا علی نے طویل خطبہ دیا، یہ بات چلتی رہی، اور بالآخر یہ روایت بھی آگے یہاں پر موجود، مولا مرتضی نے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبی ابو بکر و عمر، فرمایا اس امت میں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر ہے، اور ان کے بعد مقام اور درجہ جس کا ہے اس کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی جن کو یہ شان دیں، جن کی یہ عظمت بیان کریں، جن کا یہ مقام زمانے کے سامنے رکھیں، انہیں اگر کوئی بھونکنا شروع کر دے تو ہم اس کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ یہ صرف حضرت ابو بکر و عمر کا دشمن نہیں، یہ میرے مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کا بھی دشمن ہے، یہ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا بھی دشمن ہے، عدو ہے۔ جو ابو بکر و عمر کی عظمت کا انکار کرے وہ در حقیقت مولا علی کی عظمت کا منکر ہے، وہ مولا علی کی شان کا انکاری ہے، وہ میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی عظمت کو جھٹلا رہا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات کا منکر ہے،
اور وہ جہنمی انسان ہے. یہ دوسرا سنو، یہ میرے پاس تمہاری کتاب ہے شیعہ، تمہاری، یہ میں تمہاری کتابوں سے آئینہ دکھا رہا ہوں. مولا علی کا فرمان، یہ فرمان ہے. یہ کتاب انوار نعمانیہ، لکھنے والا نعمت اللہ جزائری، اور یہ تمہارے، یہ بھی ایران قوم کا نسخہ، قوم کا ایران کا نسخہ، وہاں سے چھپا ہوا. کتاب تمہاری، امام تمہارا، گرو تمہارا، سربراہ تمہارا، پیشوا تمہارا، کتاب تمہاری، اور پریس سینٹر اور پبلشر تمہارا. اور اندر فرمان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ سُئِلَ فِي مجلس الخلیفہ عن الشیخین. امام جعفر صادق سے خلیفہ کی مجلس میں شیخین ابو بکر و عمر کے بارے میں پوچھا گیا، کون ہے؟ فقال، امام فرمانے لگے، امام جعفر صادق، ہما، سنو، وہ دونوں امامان، وہ دو بہت بڑے امام تھے. علی کی امامت کا نعرہ لگانے والوں، حسن و حسین، زین العابدین، باقر جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری کی امامت کا قصیدہ گانے والوں، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ ان سب کا اہل بیت کے اماموں کا بھی کون امام لگتا ہے؟ علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ائمہ اہل بیت کے اوپر جن کی امامت ہے وہ کون ہے؟ ان سے بھی اوپر جن کو اللہ نے امامت کا مقام عطا کیا وہ کون ہے؟ سنو امام جعفر صادق سے، فرمایا، ہمیں امام کہنے والوں، ہم تمہارا یہ قصیدہ اور یہ نعرہ تب قبول کریں گے جب تم ہمارے اماموں ابو بکر و عمر کی امامت کا قول اور قائل ہو جاؤ گے اور اس کو مانو گے، تسلیم کرو گے. جب ابو بکر و عمر کی امامت کے سامنے سرنڈر کر دو گے، سر تسلیم خم کر دو گے، پھر تمہاری ہم سے جو محبت کا دعویٰ ہے اس کو ہم قبول کریں گے. اور اگر ابو بکر و عمر کی امامت کو نہ مانا، ان کی شان کو نہ مانا، ان کی عظمت کو نہ مانا، ان کے مقام رفیع کو تسلیم نہ کیا، ابو بکر و عمر کی عظمت کو نہ مانا، اور ان کو جو رب ذوالجلال نے اور گنبد خضرا کے مکی نے مقام عطا کیا، اگر اس کو نہ مانا تو یہ سن لو اہل بیت اطہار کے ائمہ کی زبانی، وہ فرماتے ہیں ایسے گورکھ دھندا کرنے والوں کی محبت کو اہل بیت بھی قبول نہیں کرتے. وہ جھوٹے ہیں، دجال اور مکار اور عیار لوگ ہیں جو ابو بکر و عمر کی عظمتوں کو تو انکاری اور انکار کر رہے ہیں اور ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دجل سے کام لے رہے ہیں. مولا علی، امام حسن، حسین، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر صادق، تمام اہل بیت اطہار کے ائمہ جن کو تم معصوم کہتے ہو، معصوم، یہ وہ ان کا سنا رہا ہوں تمہارے گھر سے، تمہاری کتابوں سے، جن کی معصوم اور عصمت کے قائل ہو، جن کو کہتے ہو منصوص من اللہ، ہماری نہ مانو، ان ائمہ کی تو مانو جن کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی تو مانو اپنی کتابوں سے. میں شیعہ کے عوام و خواص سب سے کہہ رہا ہوں، میری یہ گفتگو غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر ذرا سنو اور پھر جا کے اپنی کتابیں چیک کرو، شاید تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے. تعصب کی پٹی اتارو اپنی آنکھوں سے اور تعصب کے بٹن کھولو. اگر مقدر میں ہدایت ہوئی تو مل جائے گی، اور جو پھر ازلی ابدی بدبخت ہیں، جہنمی ہیں، ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہونا، ان کے لیے دفتروں کے دفتر بیکار ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کون ہے ابو بکر عمر؟ فرمایا ہما امامان، وہ دو امام تھے جلیل القدر. کیسے امام؟ جیسے آج شیعہ کہتے ہیں ظالم،
ویسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا حاشا وکلا، ایسے نہیں تھے وہ. کیسے تھے؟ فرمایا عادلان، عدل و انصاف کرنے والے تھے. اور چلتے چلتے آگے فرماتے ہیں کانا علی الحق، جب تک اس دنیا میں رہے وہ دونوں حق پر رہے. کون؟ ابو بکر. کون؟ مولا عمر. کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر الصادق. مولا علی کے جگر پارے، سیدہ سہرا کے راج دلارے، میرے مصطفیٰ کے لاڈلے اور پیارے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کے عظیم چشم و چراغ، اہل بیت اطہار کی امانتوں کے وارث اور امین، روافظ میں تمہارے امام کی، اہل بیت اطہار کے ایک فرد فرید کی، ایک در یکتا کی گفتگو اور فرمان سنا رہا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کان علی الحق، وہ جب تک اس دنیا میں رہے دونوں حق پہ رہے. ابو بکر بھی حق پر، عمر بھی حق پر. یہاں میں ان شیعہ سے بھی کہوں گا جو اگلے دنوں عدالت میں چیخ رہے تھے، بغنے بجا رہے تھے کہ 90% اہل سنت نے مان لیا کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں 90% کیا، 100 میں سے 1% نے بھی نہیں مانا. اہل سنت و جماعت 1400 سال سے اس عقیدے پر تھے، ہیں اور رہیں گے. اور یہ عقیدہ اہل بیت اطہار کا ہے، یہ عقیدہ میرے مولا علی کا ہے، یہ عقیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے، زین العابدین کا ہے، باقر کا ہے، جعفر کا ہے، موسیٰ کاظم کا ہے، علی رضا کا ہے، تقی نقی حسن عسکری کا ہے، اور اہل بیت اطہار کے ہر فرد کا ہے. کیا؟ ابو بکر و عمر جب تک اس دنیا میں رہے وہ دونوں حق پہ رہے، حق پہ، وہ حق پر تھے. اور آگے امام جعفر صادق فرماتے فما تعالی، دنیا سے گئے بھی تو دونوں حق پہ دنیا سے گئے. اور فرما علیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، ابو بکر و عمر دونوں پر قیامت کے دن تک اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہے. امام جعفر صادق تو دعا دے رہے ہیں، اور آج کا کوئی شقی انسان صرف پیٹ کے دھندے کے لیے، صرف روکڑے کے لیے، آج کا کوئی پراچا، کوئی سوداگر، کوئی جو وہ ٹگے ٹگے کی باتیں کرنے والا اور ریٹ لگانے والا، چند ٹگوں پہ بکنے والا، وہ چاہے کوئی ذاکر کے روپ میں ہو یا کوئی کسی خطیب کے روپ میں ہو یا کوئی نقیب اور نعتخوان کے روپ میں ہو، جو میرے مصطفیٰ کے دین کے ریٹ لگائے، ایسا انسان کمینا انسان ہوتا ہے. اور ایسا انسان وہ کبھی بھی دین کا وفادار نہیں ہوتا. جو حضور کے دین پہ باقاعدہ ریٹ لگائے اور باقاعدہ روکڑا طے کرے. آج کے سادہ لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ شاید دین ہماری پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے، ہم تو پہنچ نہیں سکتے دین تک. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے ادھر والے تشیع میں ہیں یا ادھر والے سنت کے روپ میں ہیں، جو دین کے حوالے سے یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ آدھ پون یا گھنٹے کا خطاب 50,000 ہزار یا لاکھ یا 2 لاکھ کا بیچتے ہیں. ایسے لوگ کسی صورت میں نہ مولا تعالیٰ کے حبدار ہیں، نہ رسول اکرم کے محبت کرنے والے ہیں سچے، نہ اہل بیت کے، نہ صحابہ کے، نہ قرآن کے، نہ سنت کے، نہ حدیث کے، نہ تعلیمات اسلام کے، نہ اسلام کے. کچھ بھی نہیں ان کے اندر. ان کا ایک کاروبار ہے، دھندا ہے جو اس کو چلا رہے ہیں. تو ذاکرین آج کل ان کا سیزن ہے، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے صحابہ کو بھونک رہے ہیں، بابلے کتے صحابہ کو بھونک رہے ہیں. میں اور کچھ نہیں کہتا، میرے لفظ کچھ لوگوں کو بڑے سخت لگتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ چھوکرا کیوں کہتے ہیں، آپ اوباش کا لفظ کیوں بولتے ہیں، آپ جو وہ نوخیز کیوں بولتے ہیں.
وہ بابا جو ادھر دھندا ہو رہا ہے اس کو بھی تو دیکھو، اس کا جواب کیسے دیں، کس انداز میں دیں؟ ایک بندہ سیدنا صدیق اکبر کو بھونک رہا ہے، مولا عمر کو بھونک رہا ہے، عثمان کو بھونک رہا ہے، صحابہ کو بھونک رہا ہے، اہل بیت کو بھونک رہا ہے، اور سید عائشہ امی عائشہ پر بھونک رہا ہے، تو میں اس کو جواب کیسے دوں؟ حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ میں ٹولریٹ ہو جاؤں، اس کے لیے میں فلیکسیبل ہو جاؤں، فلیکسیبلٹی اختیار کر لوں؟ میرے اندر ایسا جگرا نہیں ہے کہ میرے سامنے صحابہ، اہل بیت اور اسلام کے معتقدات، نظریات، تعلیمات، ان کی عظمت کو پامال کیا جائے اور میں بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کے پھر میں بڑا دھیمے دھیمے سے جواب دوں کہ شیعہ کے مخلص لوگوں سے، سنجیدہ فکر لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، میں کوئی سنجیدہ نہیں مانتا اس بدبخت کو جو میرے ابو بکر کو بھونکے، میں اس بندے کو کوئی مخلص نہیں مانتا، اس میں خلوص کی خواب ہی نہیں ہے، جو بدبخت صحابہ کی عظمتوں کو تار تار کرنے کا ایجنڈا رکھتا ہے۔ میرے لیے اس کے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں جو اسلام کے نظریات کے تقدس کو پامال کرے، صحابہ کی عزتوں کو پامال کرنے کی مضمون کوشش کرے۔ ایسے بندے کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں، کوئی نرم رویہ نہیں۔ میں امام احمد رضا کا خادم اور نوکر، میں غیرت کا غلام، میں غیرت میں پیدا ہوا، غیرت میں پلا، غیرت کے اندر جیوں گا اور غیرت مند بن کے مروں گا۔ میرے پاس کوئی نرم کوشہ سافٹ کارنر نہیں ہے ان کے لیے جو میرے نبی کو یا صحابہ یا اہل بیت کو بھونکنے والے ہوں۔ ہم ان کو باقاعدہ طور پر گرائنڈر میں ڈال کے، علم کے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر دیں گے جو صحابہ کے بارے میں بھونکے گا۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان، اس کمینے انسان نے میرے نبی کے اس صحابی کو، جن کی بابت اعلیٰ فتاوی رضویہ میں پورا ایک رسالہ کتاب میرے امام نے لکھی، میرے امام نے، سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و ماوئی و ملجائی، میرے آقا و مولا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کتاب لکھی اس مسئلے پر کہ مولا علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان اور اسلام ہمیشہ سے ہے۔ ان دو ہستیوں پر کفر کی تاریکی والا دور کبھی نہیں آیا، جن کا ایمان اور اسلام ادھر نہیں اس دنیا سے چلتا آ رہا ہے۔ ان کے بارے میں بھونکا دوزخی انسان اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سن میری بات، دوزخی انسان اور پورا وہ روافض کا گستاخ دھرم سنے، یہ کتابیں تمہاری آل تشیع رجال کشی، یہ وہ کتاب جس سے تم اپنی روایات کو پرکھتے ہو، حدیث کا معیار مقرر کرتے ہو، حدیث کو جہاں سے چاند پٹک اور باقاعدہ ترازو سے گزار کر صحیح اور غیر صحیح کا فرق جانتے ہو، وہ کتاب جس سے اسماء الرجال کا علم لیتے ہو، اصول حدیث لیتے ہو، یہ وہ رجال کشی ہے۔ اس کمین انسان نے تو اپنی طرف سے بدبخت نے اہانت و توہین پر مبنی وہ بکواسات کی۔ میں شیعہ تمہاری کتاب ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی، اور یہ نسخہ یہ بھی ہمارے پاس، ہمارا ادھر کا نہیں، یہ ایران کا، یہ بھی ایران کا نسخہ، کتاب تمہاری، امام لکھنے والا تمہارا، گرو تمہارا، فرمان امام جعفر صادق کا جن سے اپنا پورا دھرم منسوب کر رکھا ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، عظمت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس بدبخت نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی طرف سے بکواس کی۔ اب سن اور میری بات سن، اور ہر شیعہ سنے، میں یہاں سے ایران تک سب کو کہہ رہا ہوں، میرا پوری ملت جعفریہ کو، اہل تشیع دنیا کو اور روافض کے سارے جہان کو یہ اوپنلی، کیٹیگوریکلی، پھر لیسلی، اوبویسلی چیلنج ہے۔ ہمت ہے تو علمی طور پر ہمارے سامنے میدان میں اترو،
ہم تمہاری کتابوں سے چند منٹس کے اندر تمہارے سائلنسر پھٹا کر تمہیں بے بس کر کے چار شانوں چت کر کے ہم تمہارے غبارے سے علمی طور پر ہوا نکال کے رکھ دیں گے. الحمدللہ حضور کے ہم کھاتے ہیں, حضور کا کھاتے ہیں, حضور کے پیاروں کا صدقہ کھاتے ہیں, ان کے نام پہ پیرا دے کے جئیں گے. اس بدبخت نے تو صحابی رسول, اور صرف صحابی رسول نہیں, افضل الصحابہ, افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد ساری امتوں میں پہلے نمبر والا آدمی, پہلے نمبر والا. اور صحابہ سے اوپر اور نبی سے نیچے ایک مقام ہے, نبی کے مقام سے نیچے اور صحابی کے مقام سے اوپر ایک مقام ہے. اس مقام کے اوپر صرف ایک بندہ ہے, اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھونکا وہ جاہل, وہ کالیا, وہ مسلی اور وہ چورا اور باقی بھی بھونک رہے ہیں. سب سنیں میری بات, میں تمہاری کتاب دکھا کے بول رہا ہوں, یہ ننگا کر کے بتا رہا ہوں میں ساروں کو. امام جعفر صادق کا فرمان ہے, جعفری کہلانا آسان ہے اور فقہ جعفریہ کا نام لینا آسان ہے, اور امام جعفر کی طرف عقیدہ منسوب کرنا آسان ہے, اور جو انہوں نے بول دیا اس کو ماننا اور اس کے سامنے سر جھکا لینا یہ بڑا اوکھا ہے. یہ اعزاز صرف دھرتی کے سینے پر رب نے سنی ماں کے بیٹوں کو عطا کیا ہے. اہل سنت کو ملا ہے کہ اہل سنت کے کلیجے میں, دل کی گہرائیوں میں عشق اہل بیت بھی اترا ہوا ہے, اور اس کے صحابہ بھی خدا کی قسم رچا بسا ہوا ہے. ہمارے کوئی بیرے تو اڑا سکتا ہے, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے, پر ہم سے کوئی صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑا سکتا. یہ سن میری بات, حال تشیع سنو. اس بدبخت حضرت صدیق اکبر کو بھونکا اور کفر کا فتویٰ لگایا. اس پر میں نے ایک تو گورنمنٹ سے کہا, یہ ذہن میں رکھو, ہمارے علماء کو گرفتاریوں اور پابند سلاسل کرنے والوں, ہم پرامن لوگ ہیں, یہ دھرتی بنائی ہمارے بزرگوں نے ہے, ہم اس کے رکھوالے ہیں, ہم بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے. اور یہ بھی دیکھ لو, اقدام ہم نے نہیں کیا, ہم دفاع کر رہے ہیں شان صحابہ کا, ہم ڈیفینس پوزیشن پر ہیں. ہم نے یہ مسئلے نہیں چھیڑے, روافظ نے چھیڑے, ان کو لگام دو, زبانیں ان کی بند کرواؤ, وگرنہ پھر زبانیں گدی سے کھینچنی ہمیں آتی ہیں. یہ ہم تنبیہ کر رہے ہیں بار بار, روکو ایسے لوگوں کو. کفر کا فتویٰ لگاتا ہے بدبخت تو ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالی عنہ, جو امام ہے عمر مولا کا, عثمان مولا کا, جو امام اور پیشوائے علی مولا کا, حسن کا, حسین کا, آل بیت کا, صحابہ کا, اور سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں کا, جو آقا و مولا اور پیشوا ہے, اور میرے نبی کا سب سے بڑا رازدار ہے, سب سے بڑا وفادار ہے, میرے نبی کا سب سے بڑا جان نثار ہے. میرے آقا نے کہا تھا, میں نے تم میں سے صحابہ جس پر بھی دعوت اسلام پیش کی, توحید و رسالت کی دعوت, اس نے کوئی نہ کوئی تامل کیا, پسو پیش کیا, غور و خوض کیا, دلیل مانگی. فرمایا سوائے میرے صدیق اور ابو بکر کے, میں نے اس کو جیسے ہی کہا, اس نے فوراً سے پہلے میرا کلمہ پڑھا اور اسلام کی حقانیت کا نعرہ لگا دیا. اسلام کی عظمت پر پہلا خطبہ جس نے دیا اس کا نام صدیق اکبر ہے. اسلام کے دامن میں خطیب افضل کا ٹائٹل اور منصب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بدبخت کہتا ہے, کفر کا لفظ بولتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں. سن کافر کون ہے, میں فیصلہ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ بھئی یہ کفر کے فتوے اور یہ وہ, میں کفر کا فیصلہ نہیں, میں تمہاری کتاب سے امام جعفر صادق کا فرمان پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور نتیجہ ساری دنیا پہ چھوڑتا ہوں. فیصلہ کر لینا, کتاب شیعہ کی, رائٹر شیعہ کا, امام شیعہ کا, گرو شیعہ کا, فرمان امام جعفر صادق کا. کیا فرمان ہے؟ فقال ابو عبداللہ, امام ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ہم جعفر, آپ فرماتے ہیں انہو قال حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر
فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، میں نبی کے خانوادے کی ساری امانتوں کا امین اور وارث تمہیں کہہ رہا ہوں، ابو بکر و عمر کی محبت کا نام ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر کے بغض اور دشمنی کا نام کفر ہے۔ کفر۔ فرمایا جو ابو بکر و عمر کا حبدار ہو وہ مومن ہوتا ہے، اور جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ کافر کافر، یہ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق کا فرمان پڑھ رہا ہوں، آپ یہ شیعہ تمہاری کتاب سے، یہ امام جعفر صادق کا فرمان۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان، ابو بکر و عمر کے ایمان محبت، ابو بکر و عمر کی محبت کا نام ایمان ہے، اور ان دونوں کی دشمنی اور عداوت کا نام کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ مطلب نتیجہ یہ کہ جو ان دونوں سے محبت کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق کے فتوے کے مطابق جو ان دونوں سے دشمنی رکھے وہ دنیا کا بدترین کافر ہوتا ہے۔ لہذا میں آخری جملہ یہ بولوں گا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ابو بکر و عمر کی غلامی اور محبت عطا کر کے ایمان دے دیا، اور ان بدبختوں کو جو بھونک رہے ہیں ابو بکر و عمر کی دشمنی دے کے کافر بنا دیا ہے، وہ کافر ہو گئے اور جہنمی ہو گئے، جہنمی کتے ہو گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے گٹی اس بات کی دی ہوئی ہے کہ زندگی کی ہر سانس دین مصطفیٰ کے لیے وقف ہے، ہر سانس میں حضور اور حضور کی عزتوں اور حضور کی نسبتوں کی عزتوں پر پیرا دیتے رہیں گے، صحابہ اہل بیت سب کی عزتوں پر، اور ایسا کوئی بھی اگر بدماش آئے گا ہم اس کا رستہ روکیں گے اور حقائق واضح کریں گے، اور ایسے تمام بدبختوں کو ایکسپوز کریں گے۔ حکومت سے ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فل فور گرفتار کرو اور ان کو باقاعدہ پوزیٹیولی، رائٹلی اینڈ ایفیکٹیولی سزا دو، سزا دو، سزا دو، تاکہ یہ ملک کسی مزید آگے کو نظام کی تباہی کا اور یہاں پہ حالات کو تہ و بالا نہ ہو، زیر و زبر نہ ہو جائیں، اور یہاں سارا یہ ملک نشیب و فراز میں اس کو نہ دھکیلا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو حضور کا غلام رکھے، اہل بیت کا غلام رکھے، اور صحابہ کا غلام رکھے، اور ان کی عزتوں پر پیرا دیتے ہوئے جینا نصیب کرے، اور ان کی عزتوں پر ہی ہمیں جان وارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔